یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے میں نے بتلایا تھا کہ جو حضرت عثمان سے روایت ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روایت کو بیان کرتے ہیں سفیان ثوری حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، کس واسطے سے؟ علقمہ بن مرثد، اور وہ آگے روایت کرتے ہیں سعد بن عبیدہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی سے، اور ابو عبد الرحمن السلمی روایت کرتے ہیں حضرت عثمان سے، جبکہ حضرت سفیان ثوری جو امام شعبہ کے معاصر ہیں وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں علقمہ سے، اور علقمہ روایت کرتے ہیں ان کی روایت میں ابو عبد الرحمن السلمی سے، درمیان میں سعد کا واسطہ نہیں ہے، سعد کا، ہاں سعد بن عبیدہ کا واسطہ نہیں ہے، سمجھے؟ اب اگر علقمہ کی سماع کی صراحت کرتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کس سے؟ ابو عبد الرحمن سے، ہاں تو یہ روایت متصل ہے، اور شعبہ کی روایت کیا ہے؟ وہ مزید ہے متصل اسانید میں، متصل کون سی ہے؟ سفیان کی۔ اگر اس میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زیادتی نہیں ہوئی، زیادت ہوئی ہے، زیادتی نہیں ہوئی، زیادت ہوئی ہے، بات سمجھے نا؟ زیادت کی ہے امام شعبہ نے سعد کی، کس کے درمیان؟ علقمہ اور ابو عبد الرحمن کے درمیان، ہاں؟ اب سفیان روایت کرتے ہیں اس زیادت کے بغیر، علقمہ اور ابو عبد الرحمن، علقمہ اور ابو عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، سعد کا واسطہ نہیں ہے۔ اب اگر سفیان کی روایت میں صراحت سماع ہے علقمہ اور ابو عبد الرحمن سے، تو پھر یہ روایت متصل ہے، اور جس میں اضافہ ہے وہ مزید ہے، وہ مزید ہے، یہ متصل ہے جی۔ یعنی جہاں زیادتی ہوئی ہے اس میں سماع کی صراحت ہوئی، زیادتی نہیں ہوئی، جس میں کمی ہے اس میں صراحت ہونی چاہیے، ہاں متصل تو وہ ہوگی، ورنہ شبہ ہوگا کہ جس میں اضافہ ہے وہ اضافہ کہیں یہاں چھوٹا ہوا تو نہیں، انقطاع کا سبب تو نہیں ہے۔ سماع کی صراحت ناقص میں، اقل میں ہے، زیادتی میں نہیں، زیادہ میں نہیں، سمجھ گیا؟ زیادتی میں صراحت ہو سماع کی، وہ زیادتی میں بھلے ہو نہ ہو، وہ تو پہلے ہی زیادتی ہے، اس میں تو پہلے ہی زیادتی۔ اتصال تو آپ نے ثابت کرنا ہے جس میں واسطہ چھوٹا ہوا ہے، اتصال تو اس میں ہے جس میں واسطہ چھوٹا ہوا ہے، جس میں واسطہ ہے اسی نے تو شبہ ڈالا کہ اب یہ یہاں انقطاع ہے یا سماع ہے، جس میں واسطہ ہے اس نے شبہ ڈالا کہ یہاں انقطاع ہے یا سماع ہے، اب سماع کی صراحت ہوگی تو انقطاع کا شبہ ختم ہو گیا، یہ روایت متصل ہو گئی۔ اب سمجھ آئی کہ چلو الحمدللہ۔